بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے جو سواد اور نون پر مشتمل ہے، سواد اور نون کے مرکب سے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے سوائے اس کے غنہ کے، اس کا غنہ بدلتا رہتا ہے۔ اور ہم کہا کرتے ہیں اگر سواد الف کے ساتھ ہے، دال کے ساتھ ہے، لام کاف لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا غنہ جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، یعنی ناخن نما، یہ سمجھ لو کہ ناخن ہے۔ اور اگر جیسے یہاں پر ہم بنا دیتے ہیں سواد الف سا ہے یا سواد کاف الف سا کاف ہے یا کوئی اور لفظ ہے، اس طرح اگر سواد ہا کے ساتھ ہے، میم کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ ہے تو یہاں پر غنہ الٹا ہو جاتا ہے یہاں پہ، اور کبھی کبھار غنہ ایک سپیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی ایک دندان کی شکل میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، دیکھیں یہاں پر۔ تو یہاں پر سواد اور نون ہے تو یہاں پر جو غنہ ہے یہ بھی ناخن نما ہے، لیکن تھوڑا سا گول ناخن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس طرح یہ شکل انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر اول سے تقریباً اوپر سوا قط اوپر شروع ہوتا ہے، یا کچھ کم قط یا کچھ پورا قط، اس طرح شروع کر دیتے ہیں ہم اس کو، اور پھر سطر آخر یعنی کرسی کی جو لکیر ہوتی ہے وہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا سواد بنا دیتے ہیں، تو سواد سب سے پہلے یہ شکل بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک دو قط لگا دیتے ہیں، اور وہ اپنا طریقہ جو ہوتا ہے، تو جو شکل اس کی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ اوپر سے یہ والا حصہ ہاکی نما ہے اور یہ سونڈ نما ہے، ہاتھی کے سونڈ کی طرح، اور یہ چھری نما ہے، چھری کی طرح ہے یا مت کی طرح ہے، اور یہ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ناخن کی طرح ہے، اور یہ انڈا نما شکل ہے۔ تو اس کی جو پیمائش ہو جائے گی لمبائی کے اعتبار سے تو یہ 1/2 ہے، یعنی 1.5 قط ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے 3/4 ہے، یعنی پونا قط ہے، اور یہ ایک ہی سیدھ میں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ایک ہی سیدھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو پیمائش ہو جائے گی یہ 1 قط، اور یہاں پر 1 قط نیچے اس کی گہرائی ہو جائے گی، اور یہ تقریباً اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً سوا قط کی ہو جائے گی، تو ایک یہ قط اور ایک یہ قط، اور یہ 1/2، یہ 1/4، اور انڈے کی جو لمبائی ہو جائے گی وہ تقریباً 3 سے 1/4 ہے، یعنی 3.25 ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/2 یعنی 1.5 قط۔ اس طرح باہر سے اگر اس کے ہم پیمائش کر لیں تو یہاں پر ویسے لکیر یعنی نشستہ اور لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے ویسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2.5 قط ہے، تو یہ 2.5 قط، اور یہاں سے اس کی اگر ہم پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 1 سے 1/4 ہے، تو 2 قط ہوا میں یہ غنہ ہوتا ہے ہوا میں، اور پھر معمولی سے اس کا جو پیندہ ہوتا ہے لگتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ہوا میں چلا جاتا ہے، اور یہ تقریباً نصف قط یہ ہوتا ہے۔ اور کے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح سطر ثانی کے اوپر تقریباً کچھ اوپر اس طرح ایک قط لگا دیتے ہیں، اور پھر اس پہ یہاں سے اس کی جو ہائٹ ہو جائے گی، یہاں سے اس کی ہائٹ شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہائٹ سے پہلے یہاں سے اس کا اختتام جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا یہ لکیر سیدھی کر دیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے شروع کر دیں گے، اور جو ہی یہ پرکار کے طریقے پہ اس کو موڑ دیں گے، پھر اس کے بعد اس کا جو سونڈ نما حصہ ہے وہ یہاں تک لے کے آئیں گے۔ یہ سمجھ لے کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر دیا۔ اس کے بعد یہ چوتھائی حصہ یہاں پر یہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی طرف ہم گھام اٹھا دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اس کو ہم گولائی کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ جو سونڈ ہے اس کو ہم تازہ کر دیتے ہیں، تو یہ اندر سے یہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا اور باہر سے اپنی گولائی جو ہے وہ برقرار رکھے گا۔ تو یہ ہاکی نما شکل ہے اور یہ سونڈ نما شکل ہے۔ یہ پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا۔ دوسرا حصہ اس کا جو ہے اس کی سیدھ میں قلم رکھیں گے اور چھری نما شکل یا مد نما شکل ہم اس کی بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جب مکمل کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی پیمائش بھی کر لیتے ہیں، سوا قط یا 1.5 قط، یہ پونا قط 3/4، اور تخم کدو اندرونی شکل، اور باہر سے چھری نما شکل،
یہ مکمل کرتے ہی تھوڑا سا اس کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم گولائی کی شکل میں اوپر مکمل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو غنہ ہے جس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ یہ نخل نما شکل ہے، اس کو ہم تھوڑا سا گولائی کی شکل میں نیچے لے کے آتے ہیں اور وہ بھی تقریباً 1 قط کے فاصلے پر یہاں پر اس کی مسافت ہو جائے گی اور یہ یہاں سے نیچے بھی یہ غنہ آ جائے گا. اور یہ تھوڑا سا پھر اس کے بعد یہ ہتھیلی نما شکل جس طرح ہم کہا کرتے تھے شروع میں، یہ ہتھیلی نما شکل اس کی ہم بنا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گولائی کی شکل میں، لیکن زیادہ گولائی نہیں، پھر اس کا بس معمولی سا یہ لکیر یہ جو سطر ہے یہ سیدھی نہ ہو، بس یہ لکیر اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی سیدھ میں اس کی گولائی شروع کر دیں گے. دیکھیں یہاں پر آرام آرام سے میں اس کو گول بھی کر رہا ہوں اور آخر میں اس کو اس کی سیدھ میں سے نکال دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح لکیر کی طرف جب پہنچیں گے، نشست کی لکیر کی طرف، تو یہ اپنا رخ ٹیڑھا کر دے گی. تو یہ سوا قط ہے اور یہ پورا قط ہے، اور یہ ایک کی سیدھ میں یہ بھی ہے اور ایک کی سیدھ میں یہ بھی ہے، اور یہاں سے تقریباً کچھ کم قط یعنی نصف قط یہ فاصلہ بھی ہو جائے گا. اور اگر باہر سے اس کی پیمائش کر لے تو 2 قط یہاں سے یہ اور 2 قط یہاں سے یہ اس کی پیمائش ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ غنہ کا شروع ہوتا ہے تو غنے کی جو لمبائی ہو جائے گی وہ تقریباً 3.25 قط ہے، اور اس کی جو گہرائی ہو جائے گی وہ 1.5 قط ہے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے اور آرام آرام سے اس کو یہاں پر جلدی اس کو موڑنے کی کوشش کر دیں گے. ہم نیچے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، البتہ یہاں سے یہ تھوڑا سا اس کی سیدھ میں نہیں ہوگا بلکہ یہ تھوڑا سا اندر جائے گا. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2/1/2 ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 قط ہوا میں ہے. پھر تیسرا جو حصہ ہے یہاں پر اس کا پیندہ لگے گا اور یہاں سے اس کی پیمائش کر لیتے ہوئے تو یہ 1/1/4 یہ بھی ہو جائے گا. اور یہاں سے اس کی موٹائی شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو پیندہ اس کا لگے گا اس کو اٹھا دیں گے آرام آرام سے، یہاں پہ اس کو کھول دیں گے، اور کھولنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ اوپر اٹھانے کے بعد جو اس کے قریب پہنچیں گے تو ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے یہاں پر، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹچ کر دیں گے، اس کو سیدھا کر دیں گے، صاف کرنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ جو شکل ہو جائے گی یہ انڈا نما شکل اس کی بن جائے گی. انڈا نما یہاں سے بھی اس کی پیمائش مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ نصف قط یہ 2 قط یہ 3/4 یہ میرے انڈا نما شکل. تھوڑا سا اس کو بھی اور زیادہ تازہ کر لیتے ہیں. کٹ پین کے ساتھ اس سے زیادہ آسان ہے. آپ دیکھیں
سب سے پہلے یہ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا نیچے لگائیں گے، اور یہی وہی شکل جو ہے ہم نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ مارکر کے ساتھ قلم کا نوک استعمال کر دیں گے اوپر والا حصہ، جو ہی اوپر والا حصہ مکمل ہو جائے اس کے بعد قلم کو مکمل رکھ دیں گے، اور پھر یہ غننے کے لیے بھی ہم تھوڑا سا قلم ترچھا رکھیں گے، اور پھر یہ پھر قلم ترچھا، اور پھر اس کے بعد قلم دوبارہ موٹا کر دیں گے، اور اس طرح اس کا نقطہ جو ہے یہاں پہ رکھیں گے۔ اس میں ہم نے نقطہ اس طرح رکھنا ہے کہ یہاں پر بالکل بیچ میں ایک خط لگا دیں گے، جمع کا نشان لگا دیں گے، اور اسی پہ ہم نے قلم کو اس طرح رکھنا ہے، بالکل سیدھا سادہ، یہاں سے میش برابر، یہاں سے برابر، یہاں سے سوا۔ بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے۔ دیکھیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو غنہ ہے یہ اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ شروع کی جو تختی کا جو نمبر تھا وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ سواد اور زواد کے ساتھ یہ غنہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر ہم لگا دیں یہ اور یہاں پر نقطہ لگا دیں تو یہ سون نہیں ہوگا بلکہ یہ سواد ہوگا۔ نقطہ اس میں ویسے فضول لگا ہوا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا شوق کے ساتھ اور اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔